الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في سورة الحجر: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. وقال تبارك وتعالى في سورة الصاد: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. صدق الله العظيم. وعن أبي عبد الرحمن بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. رواہ البخاری ومسلم رحمہم اللہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدنا علما. اللهم رب زدنا علما. اللهم رب زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا. اللهم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہی. آمین یا رب العالمین. میرے نزدیک یہ دین کا جو حکمت والا پہلو ہے، دین کا ایک فلسفہ ہے، اس کی اپنی ایک حکمت ہے، اور اس کی آج کل ہمارے نگاہوں میں بہت اہمیت کم ہو گئی ہے. جن لوگوں کو دین سے کچھ شغف ہے وہ بھی دین کے احکام والے پہلو سے تو دلچسپی رکھتے ہیں. کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا واجب ہے، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت مؤکدہ ہے، کیا سنت غیر مؤکدہ ہے، کیا مستحب ہے، کیا مکروہ ہے، کیا مکروہ تحریمی ہے. تو یہ چیزیں کہ جو دین کے ظاہر سے اور اس کے احکام کے پہلو سے متعلق ہیں، عام طور پر جس میں بھی کوئی دینی جذبہ پیدا ہوتا ہے، لامحالہ چونکہ یہ انسان کے عملی زندگی کے مسائل ہیں، لہذا ان سے تو اس شخص کو سروکار ہو جائے گا، دلچسپی ہوگی، بحث و تمہیس ہوگی، گفتگو ہوگی. لیکن جو دین کی جڑ اور بنیاد ہے، اس کی حکمت، اس کا فلسفہ، اس کی طرف عام طور پر اس دور میں دیندار لوگوں کی بھی توجہ نہیں ہے. اور خاص طور پر جو مغربی فکر اور فلسفے کا ہمارے ذہنوں پر دباؤ ہے اور غلبہ ہے، اور وہ یوں سمجھیے کہ غیر شعوری طور پر ہماری اکثریت کے ذہنوں پر اس کے بڑے گہرے اثرات ہیں. جان بوجھ کر تو لوگوں نے اس کو اختیار نہیں کیا، لیکن یہ کہ ایک تہذیب ہے کہ جو ہمارے پورے ارضی پر چھائی ہوئی ہے. اس تہذیب کا آغاز ہوا تھا یورپ سے، اس لیے ہم اس کو مغربی تہذیب کہتے ہیں. لیکن اس وقت وہ مغربی اور نہیں ہے، بلکہ مغربی بھی ہے، مشرقی بھی ہے. پورے ارضی پر اسی کا تسلط ہے، استیلاء ہے، غلبہ ہے. اور اس کی بنیاد میں ہے مادیت، الحاد. اس مادہ پرستی اور مادیت کے نتیجے میں دین کے جو روحانی پہلو ہیں، جو لطیف تر حقائق ہیں قرآن حکیم کے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی طرف عام طور پر اعتنا نہیں ہے،
دلچسپی نہیں ہے، التفات نہیں ہے، بلکہ وہی محسوس ہوتا ہے جو میں نے پچھلے جمعے میں بھی آپ کو بار بار شعر سنایا تھا اکبر الہ آبادی کا، کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ تو خدا کا نام لینا تو کبھی بھی مشکل نہیں رہا۔ البتہ دین کے یہ جو پہلو ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، وہ واقعتاً ایسے ہیں کہ جن کا ذکر کرنا اس دور میں کچھ معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اچھے اچھے دینی مفکرین، یہاں تک کہ اس دور کے مفسرین، ان کا حال بھی یہ ہے کہ وہ اپنے قلم کو ادھر آنے سے رو کے رکھتے ہیں۔ اب میں نے جو چیزیں پچھلی مرتبہ عرض کی تھیں ان کے ضمن میں بھی کچھ مزید توضیحات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مثال کے طور پر سورہ اعراف میں جو عہد الست آیا ہے، اور وہ بڑے اہتمام کے ساتھ آیا ہے کہ ہم یہ جو تم عہد کر کے آئے تھے اس کو قیامت کے دن بطور حجت تمہارے خلاف پیش کریں گے، مبادا تم یہ کہو کہ ہم تو ایسے لوگوں کے ہاں پیدا ہو گئے تھے جو مشرک تھے، تو ہم نے اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں شرک اختیار کر لیا، لہذا ہم تو قابل مواخذہ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر یہ جرم تھا تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا، ہم بے سمجھے بوجھے ان کی پیروی کرتے رہے۔ قرآن نے کہا کہ تمہاری یہ دلیل، تمہاری یہ حجت وہاں قابل قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ والد اور اولاد کا رشتہ تو اس دنیا میں قائم ہوا ہے، تم تو سب کے سب ہمارے سامنے بیک وقت موجود تھے جبکہ تم نے ہم سے عہد کیا تھا اور ہم نے تم سے عہد لیا تھا، الست بربکم قالوا بلی۔ سورہ اعراف کا اس حصے کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عہد الست جو ہے یہ کب لیا گیا، کس سے لیا گیا؟ کیا یہ صرف ایک استعارہ ہے، صرف ایک تمثیل ہے، صرف ایک بات کو بیان کرنے کا ایک اسلوب ہے، یا یہ کوئی واقعہ ہے؟ واقعہ اور شے ہوتی ہے، استعارہ اور شے ہے، محض تمثیلاً کسی چیز کو بیان کر دینا اور شے ہے۔ تو جو وہاں پہ انداز بیان ہے وہ بالکل ایک واقعے کا ہے کہ جیسے کہ یہ واقعہ ہوا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ عہد حاضر کے ایک بہت بڑے مفسر وہ اس مقام پر ایک ایسا محمل جملہ لکھ کر نکل گئے کہ یہ عہد عالم غیب میں انسان کی تخلیق سے قبل لیا گیا۔ تو انسان کی تخلیق سے قبل کس سے لیا گیا؟ جو شے ابھی وجود میں نہیں آئی اس سے کون سا عہد، کس طرح کا عہد؟ جبکہ ہم اس دنیا میں بھی چھوٹے سے چھوٹا معاہدہ کرتے ہیں تو آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم لکھتے ہیں کہ میں بقائمی ہوش و حواس یہ اقرار کرتا ہوں۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کوئی شخص کوئی معاہدہ کرتے ہوئے صحیح ذہنی کیفیت میں نہیں تھا، وہ معاہدہ کالعدم ہو جائے گا، اس لیے کہ بقائمی ہوش و حواس معاہدہ اس دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے کے اندر انسان کو اپنا شعور بھی ہو اور اس کا شعور بھی ہو کہ میں کیا عہد کر رہا ہوں، تبھی تو اس کے اوپر وہ بائنڈنگ ہوگا۔ لیکن یہ کہ اتنا بڑا معاہدہ، پوری زندگی کا معاہدہ، اور وہ ہم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے اور ہم سے لے لیا گیا، تو یہ ہے اصل میں ایک اہم بات کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے جب ان سے ذکر کیا کہ اگر یہ جملہ یوں ہوتا، اور یہ خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے اس وقت تو اس کو صحیح تسلیم کیا، اب یہ کہ وہ اس کو بدلتے ہیں یا نہیں بدلتے یہ ان کا اپنا کام ہے، انہوں نے مانا۔ میں نے یہ کہا کہ اسے یوں ہونا چاہیے تھا کہ یہ عہد اجساد انسانیہ کی تخلیق سے قبل ارواح انسانیہ سے لیا گیا۔ معلوم ہوا کہ بات صاف ہو گئی، ہماری جو اصل حقیقت ہے وہ تو روح ہے، وہ ارواح جو ہے جن کے بارے میں مسلم شریف میں ایک عظیم الفاظ آئے ہیں حضور کے کہ الارواح جنود مجندہ، یہ لشکروں کی شکل میں تھے، یہ لشکر کے لشکر تھے، اور لشکر بھی ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے، تقسیم شدہ، جیسے ہوتا ہے نا یہ میمنہ ہے، یہ میسرہ ہے، یہ قلب ہے، یہ جو ہے آگے چلنے والا ہے، ہراول ہے، یہ جو ہے پشت پر رہے گا، اسی طریقے پر وہ لشکروں کی تقسیم تھی۔ تو الارواح جنود مجندہ، بڑے بڑے لشکر تھے جس شکل میں یہ ارواح موجود تھی اللہ کے سامنے، اور اس وقت ہم نے عہد کیا تھا، اللہ کا سوال تھا الست بربکم قالوا بلی۔ تو یہ جو ایک عظیم بات ہے سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ ہمیں یہ معلوم نہ ہو
کہ ہماری اصل میں ایک جو اجزائے ترکیبی ہیں وہ دو بالکل جدا ہیں. ایک ہمارا حیوانی وجود ہے جو اس زمین سے بنا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی میں وہ واپس چلا جائے گا. لیکن ایک ہمارا روحانی وجود ہے، صرف روح نہ کہیے، روحانی وجود، وہ ایک مکمل شخصیت ہے. وہ روحانی وجود خاکی نہیں ہے، زمینی نہیں ہے، پستی کا متین نہیں ہے، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ عالم بالا سے آیا تھا، عالم بالا کو لوٹ جائے گا. اب یہ اگر حقیقت سامنے نہ ہو تو عہد انس جو ہے اسے آپ بس ایک سرسری سا ایک صرف انداز بیان، ایک تمثیلی پیرایا سمجھ کر گزر جائیں. اس کے ذیل میں قرآن مجید میں ایک مضمون بکثرت آیا ہے اور ایک مقام پر وہ بہت ہی نمایاں ہو کر آیا ہے، اور میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس مقام کا حق میرے علم کی حد تک، اس لیے کہ میں نے متقدمین کی تمام تفاسیر نہیں دیکھی، اس دور میں جو اردو تفاسیر ہیں ان میں سے تو کسی نے بھی ادا نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ متقدمین کی بھی توجہ ادھر نہیں ہو پائی ہے جہاں تک میرے محدود معلومات کا دائرہ ہے. جو بکثرت انداز آیا ہے وہ تو سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، آپ نے سے اکثر حضرات کو یاد ہوگی، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے. اب یہاں یہ کہ کنتم امواتن کے معنی کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے، لہذا اکثر لوگوں نے یہ سمجھا یہ در حقیقت استعارہ ہے عدم کے لیے کہ تم نہیں تھے تو ہم نے تمہیں وجود بخشا. احیاء کا لفظ گویا کہ ان کے نزدیک یہاں آیا ہے عدم سے وجود بخشنے کے لیے، اور مردہ کا لفظ آیا ہے معدوم کے لیے کہ تم نہیں تھے. حالانکہ غور کیجئے کہ یہ ایسی بنیادی حقیقت ہے کہ ہمارے نزدیک موت کا تصور عدم کا ہے ہی نہیں. جو موت آنی ہے اس میں بھی ہم میں سے ہمارے وجود کا کوئی جز بھی معدوم نہیں ہوگا. وہ تو زندگی کا ایک وقفہ ہے، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. ہمارے جو دونوں وجود ہیں، جو حیوانی وجود ہے وہ بھی معدوم نہیں ہوگا، صرف اس کے اجزاء جو ہیں منتشر ہو جائیں گے، تحلیل ہو جائیں گے. معدوم ہونا تو بالکل اور شے ہے، معدوم ہونے کا کوئی سوال نہیں. اگر وہ مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے تب بھی معدوم کہاں ہو گئے؟ وہ تو ایک حیت بدلی ہے، شکل بدلی ہے. اگر آپ پانی کو گرم کر کے بھاپ بنا دیں تو کیا آپ کا خیال ہے کہ پانی معدوم ہو گیا؟ پانی معدوم نہیں ہوا، پانی نے شکل بدل لی. اگر برف کو پگھلا کر پانی بنا دیں تو کیا آپ کے خیال میں وہ برف معدوم ہو گیا؟ معدوم نہیں ہوا، اس کی ایک شکل بدلی. اور یہ معاملہ تو وہ بھی نہیں، یہ تو اجزاء کے تحلیل کا معاملہ ہے. باقی جہاں تک ہمارے روحانی وجود کا تعلق ہے اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں کہ اس پر اس موت کے صدمے سے کوئی بھی اثر مترتب ہو. وہ تو اس کے اوپر تو کوئی وقت آتا ہی نہیں، اس کے تو تحلیل کا بھی کوئی سوال نہیں. تو یہ جو موت کا وقت ہے یہ بھی معدوم کا نہیں ہے، اور پہلی جو ہماری کیفیت تھی وہ بھی معدوم کی نہیں ہے، بلکہ موت تو ہم سمجھتے ہیں نا عالم برزخ میں جو ہے وہ ایک نیم خوابیدگی کی کیفیت ہے. ہم عذاب قبر کے قائل ہیں، ہم اس کے قائل ہیں حضور کے فرمان کے مطابق کہ قبر جو ہے وہ یا تو دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اور یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ، یا اس کو یوں بھی فرمایا کہ قبر میں یا تو کھڑکی کھول دی جاتی ہے دوزخ کی طرف سے کہ اس کی لپٹ آنی شروع ہو جاتی ہے، یا ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی طرف سے کہ ہوائیں آتی ہیں. تو معلوم ہوا معدوم کس سے کرنا ہے؟ معدوم ہونے کا تو کوئی سوال نہیں. بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا یہ کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. وہ تو ایک انتقال ہے، نقل مکانی ہے. اور عالم دنیا اور عالم آخرہ کے مابین عالم برزخ جو ہے اس میں بھی قطعاً معدوم ہونے کا کوئی سوال نہیں، بلکہ ایک نیم احساس کی سی کیفیت رہے گی. ظاہر بات ہے کہ اس سے پہلے کے لیے ہم معدوم کیسے کہہ دیں گے؟ اب اس کا بھی حل اسی طرح نکلتا ہے. اب دیکھیے یہ مضمون تو کئی مرتبہ آیا قرآن میں کہ تم مردہ تھے پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا پھر جلائے گا. لیکن ایک مقام پر یہ سورہ مومن یا سورہ غافر
یہ دو نام ہیں اس کے. ہمارے ہاں عام طور پر سورہ مومن لکھا جاتا ہے. عرب ممالک میں عام طور پر مصاحف میں سورہ غافر لکھا جاتا ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. اس میں ایک عظیم آیت آئی ہے کہ جہنم میں جہنمی لوگ فریاد کریں گے. ان کی فریاد کے الفاظ کیا ہیں؟ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. پروردگار تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ زندہ کیا، اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تو اب یہاں سے بھی نکلنے کی کوئی شکل ہے کہ نہیں؟ اب اس پوری ان کی فریاد کو نوٹ کیجئے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ 4 کیفیات ہم پر پہلے بیت چکی ہیں، تو اے اللہ ایک 5ویں اور ہمیں ذرا یہاں سے بھی چھٹکارا مل جائے. جب ایک چیز ریپیٹ ہو رہی ہے بار بار، اگر ایک ہی دفعہ کا معاملہ ہوتا تو اس میں ان کی اس درخواست میں اتنا وزن نہ ہوتا. وہ جو اپنی درخواست میں وزن پیدا کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے 2 مرتبہ مارا، ہمیں 2 مرتبہ جلایا. اب یہ 2 مرتبہ کا مارنا کیا ہے؟ اور اماتا کے لفظ، امواتا کے لفظ پر تو ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص یہ کہہ کر گزر جائے کہ یہ معدوم نہ ہونے کا اس کا، لیکن اماتا تو کہیں گے کوئی شے زندہ ہو پھر اس پر موت طاری ہو. احیا کہیں گے کوئی شے مردہ ہو اور پھر اس کو زندہ کیا جائے. یہ تو افعال ہے. ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. یہ میں نے جو ایک مضمون لکھا تھا حقیقت زندگی، یہ بڑی پرانی بات ہے، سن 66 میں. اور وہ میں جب واپس لاہور آیا ہوں اپنے اس کام کا آغاز کرنے کے لیے جس نے بہرحال انجمن خدام القرآن اور تنظیم اسلامی کی صورت اختیار کی ہے، تو میں تو سن 54 میں MBBS کر کے لاہور سے چلا گیا تھا. 65 کے اواخر میں پھر واپس آیا ہوں میں کہ اب مجھے اپنے طور پر کچھ کام دینی خدمت کا کوئی سلسلہ شروع کرنا ہے. تو پہلا مضمون جو میں نے لکھا ہے، اور وہ بھی اصل میں ایک صاحب نے زبردستی سر پر سوار ہو کر لکھوا لیا تھا، وہ اب اللہ کے یہاں جا چکے ہیں، مولانا محی الدین سلفی. الاعتصام جو پرچہ نکلتا ہے اہل حدیث حضرات کا، اس کے وہ ایڈیٹر تھے اس زمانے میں. انہوں نے کہا ایک مضمون لکھو، لازماً لکھو. تو میں نے حقیقت زندگی کے عنوان سے وہ مضمون لکھا تھا. اس کو لکھتے ہوئے اس آیت کا انکشاف مجھ پر ہوا، اور بہت سے علماء نے اس وقت بہت ہی اس کو سراہا کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس موضوع پر خصوصی انشراح عطا فرمایا، اور ایک بالکل نیا نقطہ جو ہے تمہیں ملا ہے. وہ یہ کہ اصل میں دیکھیے ہماری تخلیق اولا ہوئی ارواح کی شکل میں. وہ ارواح جنہیں شعور حاصل تھا، شعور ذات، میں، یہی تو اصل شے ہے. میں اپنے ذات کے شعور کے ساتھ اس وقت موجود تھا. آپ بھی تھے، ہمارے آباء و اجداد بھی تھے، بابا آدم بھی تھے، اماں حوا بھی تھی، پوری نوع انسانی موجود تھی ارواح کی شکل میں. اور ہم نے اپنے شعور ذات کے ساتھ وہ معاہدہ کیا، الست بربکم قالوا بلی. اب اس کے بعد میں نے وہاں لفظ استعمال کیا ہے، کسی کولڈ سٹوریج میں ہماری یہ ارواح ڈال دی گئی. اس لیے کہ اب عالم خلق میں، عالم مادی میں جیسے جیسے ایک ایک جسم تیار ہوگا تو اس کی روح اس کے ساتھ شامل کر دی جائے گی. لہذا وہ ایک کولڈ سٹوریج میں ہے. اور یہ ہے پہلی موت. ربنا امتنا اثنتین، پہلا اماتہ یہ ہو گیا. اب جہاں بھی وہ ہے، جیسے جیسے حضرت آدم کا جب جسد مادی تیار ہوا، حضرت آدم کی روح شامل کر دی گئی. وہ ہے جو قرآن مجید میں 2 جگہ آیا. میں نے بلکہ ویسے تو اور مقامات پر بھی ہے، لیکن یہ 2 آیات بڑی اہم ہیں، سورہ صاد اور سورہ حجر کی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں. وہاں آدم کا لفظ نہیں ہے، بشر کا، کہ میں ایک بشر، ایک انسان بنانے والا ہوں. تو جب میں اسے بنا لوں اور پوری طرح درست کر لوں، اس کی نوک پلک سوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے. یہ ہے وہ حضرت آدم کے اس وجود حیوانی کے ساتھ. جن لوگوں نے بایولوجی کا مطالعہ کیا ہے ان کے علم میں ہے کہ ہمارا جو بایولوجیکل نیم ہے وہ ہومو سیپینس ہے. یہ ہمارا نام ہے بایولوجی کا. تو جب وہ ہومو سیپینس وجود میں آ گیا، وہ حیوان تھا صرف، لیکن جب اس کے ساتھ وہ روح شامل کر دی گئی، اب وہ آدم بنا ہے.
اس لیے کہ اس سے پہلے وہ صرف ایک ارتقاء یافتہ حیوان تھا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ جب اس میں روح ڈال دی گئی، اب اس نے آدم کی شکل اختیار کی ہے اور اب وہ مسجود ملائک بنا ہے۔ حیوان انسان مسجود ملائک نہیں ہے، اور ہماری اکثریت اگر حیوانیت ہی کی سطح پر زندگی بسر کر رہی ہے تو ہم کہاں سے مسجود ملائک ہو جائیں گے؟ مسجود ملائک آج بھی وہ ہستی ہوگی کہ جس کی وہ روح زندہ ہو، پائندہ ہو، تابندہ ہو، وہ آج بھی مسجود ملائک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بات جو ہے، اب وہ پہلا اماتہ، پہلا احیاء، اب یہ احیاء جو ہوا ہے یہ اس جسم کے ساتھ ہوا ہے، وہ روح کو شعور عطا کر دیا گیا، وہ بھی اب بیدار ہو گئی، لیکن یہ احیاء ہوا ہے اس عالم مادی میں ایک جسم کے ساتھ۔ اب دوسرا اماتہ ہوگا، دوسری مرتبہ موت طاری ہوگی، جسم جہاں سے آیا تھا وہیں واپس جائے گا، اور وہ روح جو ہے پھر ایک دوسری موت سے دوچار ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک نیم خوابیدگی کی کیفیت ہے۔ اس کو نوٹ کیجئے، پہلی موت کے درمیان کوئی احساس اور شعور نہیں ہے، کیونکہ پہلے عمل کوئی کیا ہی نہیں۔ ابھی تک تو وہ صرف ایک معاہدہ تھا، ہمیں احساس کی دولت سے نوازا گیا، عہد لیا گیا اور اس کے بعد سلا دیا گیا۔ لیکن اس زندگی کے اندر عمل کیے ہیں، اس عمل کے نتیجے میں یا ہم نے اپنی اس روح میں کثافتیں جمع کر لی ہیں، یا لطافتیں جمع کی ہیں، یا اس نور کی نورانیت کو برقرار رکھا ہے، اس روح کی نورانیت کو، اور یا اس میں ظلمانیت جو ہے اس کو ہم نے ملا دیا ہے، اور اکثر و بیشتر ظلمانیت اس پر غالب آ چکی ہے۔ لہذا یہ جو عالم برزخ دوسری موت جو ہے، اس میں اس کو ایک نیم شعور کی کیفیت جو ہے وہ موجود رہے گی۔ اس کے بعد دوسرا احیاء ہوگا عالم آخرہ میں، اور اس کے بعد پھر وہ آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ یہ آیت اب بالکل ایک ایک حرف اپنی جگہ پر فٹ بیٹھ گیا اگر اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا، پروردگار ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، فہل الی خروج من سبیل، تو اب ہمیں یہاں سے نکالنے کی بھی کوئی شکل ہے یا نہیں؟ اسی طرح دیکھیے قرآن مجید میں بار بار ایک اور مضمون آیا ہے، بہت نمایاں ہو کر وہ سورہ کہف میں آیا ہے۔ اب سورہ کہف میں میدان حشر کا نقشہ کھینچا جا رہا، میدان حشر میں ہم سب کھڑے ہوں گے نا، اولین و آخرین، پچھلے اور اگلے، آباء و اجداد بھی اور اولاد و احفاد بھی، سبھی ہوں گے، بیک وقت ہوں گے۔ اس میدان حشر کا نقشہ قرآن مجید کھینچتا ہوا الفاظ استعمال کرتا ہے، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، آ گئے ہو آج تم ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ اب اس پہلی مرتبہ کا حق ہی ادا نہیں ہو سکتا اگر یہ بات سامنے نہیں۔ کیا مطلب؟ کون سی چیز ہے کہ جس کے اندر مشابہت آ رہی ہے؟ مشابہت کیا ہے کہ جیسے پہلی مرتبہ تخلیق تمہاری ہوئی تھی عالم ارواح میں، تو تم سب کے سب بیک وقت موجود تھے، آدم سے لے کر آخری انسان تک سب کے سب بیک وقت موجود تھے، الارواح و جنود المجندہ کی شکل میں۔ آج پھر تم اسی طریقے سے بیک وقت پوری نوع انسانی ہمارے سامنے آ گئے، ورنہ کوئی اور بات ہے ہی نہیں۔ اول تو یہ کہ خلقناکم اول مرہ، تخلیق گویا کہ دو مرتبہ ہوئی، ایک مرتبہ عالم ارواح میں ہوئی، ایک مرتبہ اس عالم اجساد میں ہوئی۔ اچھا اسی کو سمجھیے، میں نے حدیث سنائی ہے آپ کو آج پوری، پچھلی مرتبہ بھی میں نے ریفر کیا تھا اس کو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ہمارا ایک خاص رشتہ ہے ان کے ساتھ، شاید آپ کو علم نہ ہو، ہماری جو یہ فقہ حنفی ہے، پاکستان میں رہنے والوں کی اور ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کی ایک غالب اکثریت ہے کہ جو فقہ حنفی کی پیروکار ہے، اور فقہ حنفی اصل میں فقہ عبداللہ ابن مسعود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کو اپنا مستقر بنا لیا تھا، کوفے میں قیام تھا، لہذا ان کے شاگرد اور پھر ان کے شاگرد یہ سب کوفے میں تھے، اور دو واسطوں سے پھر حضرت امام ابو حنیفہ جو ہیں امام اعظم، وہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو فقہی آراء تھیں یا جو احادیث ان سے منقول تھی وہ تھی کہ جو کوفے کے اندر جن کا چرچا ہوا، اور وہی در حقیقت فقہ عبداللہ ابن مسعود ہے کہ جو آج ہمارے پاس حنفی فقہ کی حیثیت سے موجود ہے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حدثنا، اب یہاں پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور نے یہ فرمایا،
اس لیے کہ تحدیث جو ہے وہ کسی چیز کے بیان کرنے کو کہتے ہیں. حدثنا، حضور نے بیان فرمایا ہم سے، اور وہ اس کی تفصیل ہمیں بتائی. وہ کیا ہے؟ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے یہ شاذ ان احادیث میں سے ہے کہ جہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، اور وہ سچے ہیں اور ان کی سچائی کی گواہی دی گئی ہے. اللہ نے گواہی دی. یہ کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی؟ کہ اگر تو ہوتا کوئی حکم یوں کرو یوں نہ کرو تو سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ حق ہے، بلکہ فرض ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. لیکن حضور ایک ایسے عالم کی خبر دے رہے ہیں جس تک ہماری رسائی نہیں ہے، جس کو جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. لہذا اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خاص صراحت فرماتے ہیں کہ تمہیں شاید وہ بات بڑی اچنبے کی لگے گی، لیکن یہ کس کی کہی ہوئی ہے؟ ہوشیار کے رہبر دم تیغست قدم را، یہ فرمائی ہوئی ہے یہ بات محمد رسول اللہ کی. وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ. اب ایک تو میں نے آپ کو اس حدیث کے راوی کی اہمیت بتا دی، ان کے انداز بیان کے اندر جو ایمفیسس ہے وہ بتا دیا. تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ جو روایت کے اعتبار سے بلند ترین درجہ ہو سکتا ہے احادیث کا، ان میں سے یہ ایک حدیث ہے متفق علیہ. امام بخاری اور امام مسلم دونوں اسے اپنی صحیحین میں لے کر آئے. اب وہ حدیث کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان احدکم، تم میں سے ہر ایک کا معاملہ یہ ہے کہ یجمع خلقہ فی بطن امہ، کہ اس کے ماں کے پیٹ میں اس کی تخلیق کا عمل اس طرح جاری ہوتا ہے 40 یوما نطفۃ، 40 دن تک وہ ایک نطفے کی صورت میں ہے. ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر اتنا ہی عرصہ وہ مضغہ کی شکل میں ہے. ثم یکون علقہ کی شکل میں ہے. ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر 40 دن ہی وہ مضغے کی شکل میں ہے. اب یہ 40 جمع 40 جمع 40 120 دن ہوئے، 4 مہینے. ثم یرسل الملک، پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے. فینفخ فیہ روح، اور وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے. یعنی جو پہلی مرتبہ ہوا تھا حضرت آدم کی تخلیق جسدی، اور پھر اس میں روح ملکوتی کا پھونکا جانا، ونفخت فیہ من روحی، یہی عمل رحم مادر میں نسل انسانی کے ہر فرد کے ضمن میں ہوتا ہے کہ 120 دن کے بعد اب اس کی وہ روح لا کر اس کے ساتھ شامل کر دی جاتی ہے. میں نے اپنے اس کتابچے میں عظمت صوم میں تفصیل سے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص جسے جان سمجھتا ہے کہ جان ڈال دی جاتی ہے تو اس سے زیادہ احمق کوئی نہیں. اس لیے کہ آج کے دور میں تو کم سے کم یہ حقائق تو ہم پر منکشف ہو گئے نا کہ وہ تو جو نطفہ ہے، مرد کی منی میں وہ جو کیڑے ہیں وہ بھی بے جان نہیں ہے. انہیں جب ہم مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں اس قدر تیز حرکت ہوتی ہے ان کی، جیسے کہ سیماب، وہ اس کے اندر جان ہے. پھر جو بیضہ انثیٰ ہے، ماں کے رحم میں جو آتا ہے وہ بھی بے جان نہیں ہے. پھر یہ 120 دن جو مختلف مراحل طے کر رہا ہے جنین، یہ امبریو جو رحم مادر میں ووم میں، تو یہ کوئی مردہ شے تو نہیں ہے. اس میں حیاتیاتی عمل تو بتمام و کمال موجود ہے. تو روح کو کنفیوز نہ کیجیے جان کے ساتھ. جان تو پہلے دن سے موجود ہے اس میں، لیکن حقیقت میں اس کا وہ روحانی وجود جو ہے وہ اب لا کر اس کے ساتھ شامل کر دیا گیا. کیسے یہ حقائق معلوم ہو اور یہ باطنی حقائق کیسے کھلے اگر یہ بنیادی حقیقت سامنے نہ آ جائے کہ یہ دو مستقل علیحدہ وجود ہیں، ان کی سورس جدا ہے، ان کے تقاضے جدا ہیں. لیکن یہ کہ اس دور کا ایک مادہ پرستانہ فکر ہے کہ جس کا غلبہ اتنا ہے، میں نے اس میں کوٹ کیا ہے، نام نہیں دیا، بہت بڑے متکلم اسلام سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ تصور ہی غلط ہے کہ روح اور جسد جو ہے وہ کوئی مختلف چیزیں ہیں اور ان کے کوئی متضاد تقاضے ہیں. اسلام کے لیے یہ تصور جو ایلین ہے، یہ اجنبی تصور ہے. یہ تو روحانیات کا کچھ تصور ہے کہ اسلام جو ہے ان کی سمجھ کے مطابق اس کو قبول ہی نہیں کرتا. تو واقعہ یہ کہ اسے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اس دور میں ایک سیکولر ورژن ہے اسلام کا، مذہب کا ایک لامذہبی ایڈیشن ہے کہ مذہب کو بھی اس کے باطنی جو اسپیکٹس ہیں، جو اس کے اثر حقائق ہیں، وہ اس سے چھین کر اور ختم کر کے وہ صرف اس کی مادی حقیقتیں جو ہے
ان کو سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ کل دین ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے اور یہ تمہارے لیے واجب ہے۔ یہ چیزیں یقیناً دین کا حصہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ صراط مستقیم ہے، اس میں سے ہر حکم بہت قیمتی ہے، لیکن یہ کہ یہ جو حقائق ہے یہ اصل میں دین کی جان ہے، بلکہ اگر میں یہاں لفظ روح استعمال کروں، یہ روح دین ہے، دین کی روح جو ہے وہ اصل میں وہ یہ حقائق ہے۔ اسی طریقے سے اگر آگے چلیے، پچھلی مرتبہ میں نے حقیقت وحی کے بارے میں عرض کیا تھا، اب یہ مسئلہ وہ ہے کہ جو صرف اس دور میں نہیں بلکہ ہمارا جو دور اول ہے اس میں جو فلاسفہ تین بہت مشہور ہیں، ابن سینا، کندی، فارابی، یہ تین ہمارے اس دور اول کے بڑے مشہور فلسفی ہیں۔ ان فلسفیوں کو بھی حقیقت وحی سمجھنے میں بڑی مشکل پیش آئی۔ وحی کیا شے ہے؟ یہ تو مان لیا کہ اللہ کی طرف سے باتیں آئی، کیسے آئی، کس ذریعے سے آئی؟ آیا وحی کو نبی کا یہ کان سنتا ہے، یا یہ کہ کوئی اور چیز ہے اس کا ریسیونگ سیٹ کون سا ہے؟ دیکھیے، ہوا کے اندر موجیں موجود ہیں کہ جس کو ہمارا ریسیونگ سیٹ ہے ریڈیو کا، وہ کیچ کر لیتا، ہم نہیں کیچ کر سکتے، حالانکہ کان ہمارے موجود ہیں، لیکن یہ کہ اس کے لیے کوئی خاص استعداد درکار ہے۔ آخر ٹیلی ویژن جو یہ ساری چیزیں لے آتا ہے یہ فضا میں تو موجود ہے، صرف یہ کہ اس کے لیے ایک ریسیونگ سیٹ درکار ہے آپ کو، کہ جو اس شے کو کیچ کر سکے، اس کو پکڑ سکے، اس کو گرفت میں لا سکے، اس کو انٹرپریٹ کرے، اس کو سامنے لے آئے۔ سارا مسئلہ یہ ہوا کے اندر وہ موجیں موجود ہیں، ساؤنڈ ویوز، لیکن ایک شخص بہرا ہے نہیں سن سکتا، اور ایک شخص جو ہے جس کا کان درست ہے وہ سن لیتا ہے۔ تو اصل میں وہ ریسیونگ سیٹ کون سا ہے وحی کا؟ آیا وہی جو انسان کا جسد مادی ہے، حیوانی، جس کے اندر یہ آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے، یہ کان ہے سننے کے لیے، کیا انہی کے ذریعے سے وحی بھی ریسیو ہوتی ہے؟ اب یہ ہے وہ پیچیدہ مسئلہ، یہی اس دور میں مسئلہ کھڑا ہو گیا، اس لیے کہ وہ جو دور جس کا میں نے ذکر کیا ہے، جو فلاسفہ محض تھے، جن کو میں کہہ رہا ہوں ابن سینا اور کندی اور فارابی، بڑے ٹاپ کے فلسفی ہیں، یہ ویسٹ میں ان کا لوہا مانا جاتا ہے، بلکہ ان کو مانا جاتا ہے کہ یہ گویا کہ ان میں شامل کر لیجئے ابن رشد کا اور نام، تو ابن رشد کو تو وہ کہتے ہیں معلم ثانی، ایوروز، ایویسینا، یہ ایویسینا ابن سینا۔ تو یہ چیزیں جو ہے ذہن میں رکھیے کہ وحی کی حقیقت وہ نہیں سمجھے، یہ وحی کی حقیقت سمجھنے والے یا صوفیہ تھے یا پھر متکلمین کے جنہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے فلسفے اور جو وحی کی دی ہوئی معلومات ہیں ان کے درمیان مطابقت کی کوشش کی۔ اس دور میں یہ چکر پڑ گیا ہمارے سر سید احمد خان مرحوم کو۔ اب اگر فرشتہ کوئی شے نہیں ہے، روح کوئی شے نہیں ہے، تو یہ وحی کدھر سے آئی؟ اس کا سورس کیا ہے؟ کون لایا؟ کس نے ریسیو کیا؟ یہ ہے وہ مسئلہ۔ اس کے بعد چاہے پرویز صاحب ہو اور چاہے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کی جو کتاب تھی اسلام، اس میں جو فلسفہ آ گیا تھا کہ وہی جو ہے اس کی حقیقت ہی پر تو سارا وہ تھا جس پر کہ ہنگامہ ہوا تھا، اور جس کے نتیجے میں انہیں یہ ملک چھوڑ کر جانا پڑا۔ وہ شکاگو میں بیٹھے، میں نے بارہا ان سے کہا کہ آئیے پاکستان میں آئیے، کوئی آ کر نظریات ہے پیش کیجیے، قوت کے ساتھ پیش کیجیے، کچھ ہماری سنیے کچھ ہمیں سنائیے۔ لیکن یہ کیا کہ آپ ایک اجنبی سرزمین میں بیٹھے، لیکن بہرحال انہیں دنیاوی اعتبار سے وہاں بہت اونچا مقام حاصل ہے، اب اس کو چھوڑ کر یہاں آنا جو ہے یہ آسان کام نہیں۔ بہرحال یہ جو ہے اس کو سمجھیے کہ وہی اصل میں کیا ہے۔ پھر یہ کہ اب میں نام تو چونکہ استفا لے نہیں رہا ہوں، ہمارے ہاں اس وقت یہ بھی زندہ ہے ہمارے ہاں کے بزرگ فلاسفہ میں سے، اور وہ دینی مفکر بھی سمجھے جاتے ہیں، بہت بڑے مقرر ہیں، ریڈیو پر وغیرہ ان کی تقاریریں بہت آتی ہیں، وہ بھی اس مغالطے میں مبتلا ہے کہ یہ کشف اور الہام اور القاء اور رؤیا صادقہ اور وحی یہ نوعیت کے اعتبار سے جدا ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں جب یہ بات سامنے آ جائے کہ ہمارے وجود کے دو جدا حصے ہیں، ایک یہ جسد حیوانی ہے، اس کی آنکھیں یہ ہیں، جیسے گھوڑے کی آنکھ دیکھتی ہے ویسے ہی ہماری آنکھ دیکھتی ہے، بلکہ بعض حیوانات کی آنکھیں ہم سے زیادہ دیکھتی ہیں۔ بعض پرندے وہ ہیں اور بعض حیوانات کے جو اندھیرے میں دیکھتے ہیں انہیں روشنی کی ضرورت نہیں دیکھنے کے لیے، جبکہ ہماری آنکھ تو بیکار ہو جاتی ہے۔ ہمارے کان بھی سنتے ہیں جیسے گھوڑے کے اور گدھے کے کان سنتے ہیں،
اور وہ تو تھوڑی سی آواز پر کان کھڑے کر لیتا ہے. کان کھڑے ہو گئے یہ تو محاورہ ہی گھوڑے سے لیا ہم نے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا, ذرا سی آہٹ ہوتی کان کھڑے ہو. تو یہ جو ہمارا وجود ہے اس کے یہ ہیں علم کے ذرائع, یہ ابواب علم ہے اس کے, کہ آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا. اور یہ جو دماغ ہے کھوپڑی کے اندر, یہ ہے کہ جو اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے. یہ کمپیوٹر ہے کہ جو اس کو جو فیڈ ہو رہا ہے ڈیٹا, وہ پچھلے ڈیٹا کے ساتھ اس کو کوریلیٹ کر کے, انفر کر کے, ڈسائفر کر کے نتیجہ نکالتا ہے, اور وہ ہماری ایک معلومات میں اضافہ ہو گیا. لیکن یہ جان لیجئے کہ ہماری روح یا ہمارا روحانی وجود, اس کی بھی ایک آنکھ ہے, وہ دیکھتا ہے لیکن اس آنکھ کے ذریعے سے نہیں. وہ ہمارا روحانی وجود سنتا ہے مگر اس کان کے ذریعے سے نہیں. اس کا جو آنکھ اور کان کا فنکشن ہے وہ یہ ہمارا قلب ادا کرتا ہے. اس کا بھی ایک دماغ ہے, سوچتی ہے وہ, لیکن وہ بھی اس دماغ سے نہیں سوچتی, اس قلب سے سوچتی ہے. ہمارے اس روح کا مرکز جو ہے یا مسکن کہیے ہمارے وجود میں, یہ قلب ہے. اگرچہ اس قلب کی بھی ایک مادی حیثیت ہے کہ یہ پمپ ہے, ادھر سے خون آ رہا ہے ادھر جا رہا ہے, بس اس کے سوا کچھ نہیں, یہ اس کی مادی حقیقت ہے. لیکن وہ روح بھی اسی میں ہے. یہ اس کا وہ فورتھ ڈائمنشن ہے کہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور وہ روح جب دیکھتی ہے تو قرآن کہتا ہے دل نے دیکھا. روح جب سنتی ہے تو قرآن کہتا ہے روح نے سنا, قلب نے سنا. جب روح غور کرتی ہے تو قرآن کہتا ہے دل نے سوچا. یہ ساری چیزیں جو ہے قرآن اس کو منسوب کرتا ہے قلب کی طرف. لہم قلوب لا یعقلون بہا, ان کے دل تو ہیں لیکن وہ تعقل, روح والا تعقل موجود نہیں ہے. اب ان کے صرف حیوانی قلب رہ گئے ہیں. اس قلب حیوانی کے اندر جو مسکن روح کا تھا وہ روح ان کے مردہ ہو چکی ہے. اب یہ سمجھیے کہ روح, الروح الامین, وہ بھی فرشتے جو ہے وہ بھی روح ہے. اور نبی کی روح جس کا مسکن ہے قلب محمدی, لہذا قرآن کہتا ہے کہ وحی کا نزول براہ راست قلب محمدی پر ہوا ہے. اس کا ان آنکھوں سے کانوں سے کوئی تعلق نہیں. نزل بہ الروح الامین علی قلبک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو لے کر نازل ہوئے ہیں. حضرت جبرائیل کہاں نازل ہوئے؟ آپ کے قلب مبارک پر. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, اس نے تو آپ کو اتارا ہے قرآن آپ کے دل پر. مطلب کیا ہوا کہ اس میں اس حیوانی جو سورسز آف نالج ہے, حواس ظاہریہ جنہیں ہم کہتے ہیں, ان آنکھوں کا کوئی دخل نہیں, ان کانوں کا کوئی دخل نہیں, اس دماغ کا کوئی دخل نہیں. تو سارا کا سارا فینومینن جو ہے متعلق ہے روح سے جس کا مسکن ہے قلب. اس کو میں نے شاید آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ آج جب میں سوچ رہا تھا تو ایک مصرع بھی میرے ذہن میں آیا کہ شاعری جزویست از پیغمبری. شاعری جو ہے وہ بھی پیغمبری کا ایک جز ہے, اس لیے کہ شعور, شاعر کا شعور, شاعر جو واقعی نیچرل شاعر ہو, ایک متشاعر یا جو شخص جو تکلف کر کے شاعر بنا ہو وہ نہیں. جو حقیقی شاعر ہوتا ہے اس کا ایک اعلیٰ شعور ہوتا ہے اور وہ بعض چیزوں کا ادراک کر لیتا ہے. اب میں حیران ہوتا ہوں کہ جگر مراد آبادی کیسے یہ شعر کہہ گئے کہ نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے. یہ الروح الامین نے نغمہ سنایا ہے اور روح محمدی نے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کمیونیکیشن ہے روح کا روح کے ساتھ. روح الامین, روح القدس, ادھر روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام. نغمہ وہی ہے, یہ نغمہ روحانی جو ہے. اب اسی لیے وہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے اپنے والد صاحب کے اشعار نقل کیے ہیں. وہ 3 شعر ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے, مجھے وہ 2 ہی یاد ہیں اس میں سے, بلکہ وہ ایک کا مصرع اول دوسرے کا جوڑ کر میں نے کچھ پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں بیٹھ گیا اس طرح کہ سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو, کان بہرے ہو گئے دل بے مزہ ہونے کو ہے. آؤ سنوائے تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی, کوہ جس سے خاشعا متصدعا ہونے کو ہے. یہ وہ نغمہ وحی جو ہے جو روح الامین نے سنایا, روح محمدی نے سنا, اور پھر لسان محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم
وہ منتقل ہوا نسل انسانی کو. یہ نغمہ وہ ہے کہ جس کی تاثیر وہ تھی کہ قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تو جیسے ایک وجد پہ انسان آ جاتا ہے، اس ظاہری نغمے سے بھی وجد میں آتا ہے. لوگوں میں کم اس کی استعداد ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں موسیقی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. بہت سے لوگ بیچارے ہیں ان کی کمزوری ہوتی ہے موسیقی، اور میرا شمار بھی ان لوگوں میں سے رہا ہے. بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو وڈرا کیا ہے اس سے، ورنہ یہ کہ میرے وجود میں اس کے ساتھ ایک بہت ہی قرب کی کیفیت جو ہے میرے وجود کے اندر ہے. یہ جو انسان کا یہ صرف یہ کہا جاتا ہے ویسے مشرقی اور مغربی موسیقی کے بارے میں کہ مغربی موسیقی انسان کے جسم کے نچلے دھڑ کو حرکت میں لاتی ہے. اس کے سفلی جذبات زیادہ ہیں جن کو کہ وہ مشتعل کرتی ہے، لہذا اس میں حرکت ہے، ان میں ٹانگوں کی حرکت ہوگی. اور جو خالص مشرقی موسیقی تھی اس میں یہ سر جھلتا ہے، انسان وجد میں آتا ہے لیکن وہ بالا تر وجود اس کا جو ہے وہ اس کے تاثر کو، اس کے قید کو قبول کرتا ہے. تو یہ ان دو موسیقیوں میں فرق ہے. اب ہمارے یہاں جو موسیقی چل رہی ہے فلمی موسیقی، تو یہ تو در حقیقت دونوں کا ایک گھپلہ ہے، دونوں کو ملا جلا کے. اور اب تو ڈسکو میوزک جو ہے خالص جو مغربی موسیقی ہے جو خالص انسان کے سفلی جذبات کو حرکت میں لاتی ہے اور اس کے بدن کے اندر ایک حرکت پیدا کرتی ہے، اب تو اس کا رواج ہو رہا ہے. اقبال نے جس طرح اس موسیقی کی بات آئی ہے اسی طرح رقص پر خوب کہا ہے اس نے کہ ایک رقص ہے انسان کے جسم کا اور ایک رقص جاں ہے انسان کی روح کا رقص ہے. اب ان دونوں میں بڑا فرق ہے. رقص تن در حرکت آرد خاک را اور نقص جاں برہم ضرب افلاک را. یہ رقص تن جو ہے یہ صرف ہمارے خاکی وجود کو حرکت دیتا ہے، اور رقص جاں روح کہیں اگر رقص میں آ جائے تو برہم ضرب افلاک را، تو وہ تو افلاک کے اندر ایک برہمی پیدا کر دینے والی شے. تو یہ جانیے کہ یہ ہے وہ موسیقی کہ جس کو روح جبرائیل یا روح امین اس نے سنایا اور روح محمدی نے سنا. اب سمجھیے اس بات کو کہ یہی در حقیقت ہمارا وہ روحانی وجود ہے جس کی کچھ چیزیں عام انسانوں کو بھی ملتی ہیں. مثلا القاء جب ہوتا ہے، عام ہم اصطلاح میں اس کو استعمال کرتے ہیں کہ میری سکس سینس ہمیں کچھ بتا رہی ہے، یا کبھی آپ اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں انٹیوشن. یہ انٹیوشن کیا ہے میں کہہ نہیں سکتا، دلیل سے نہیں کہہ سکتا، میرے پاس اس کے لیے کوئی دلائل نہیں ہے، لیکن میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، اور کچھ ہوتا ہے کہ ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ خواب دیکھتے ہیں اور وہ خواب کا فلق صبح کے الفاظ آئے ہیں. ابھی وہ وحی جلی کا آغاز نہیں ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیف کان بدء الوحی، یہ تو باب ہے احادیث کی کتابوں میں. وحی کا آغاز کیسے ہوا؟ کہ ایسے ہوا کہ آپ کو سچے خواب آنے لگے، یہاں تک کہ ایسے ہوتا تھا کہ جو چیز آپ خواب میں دیکھتے تھے بالکل وہ واقعات بعد میں ظہور ہو جاتے تھے. کا فلق صبح، بالکل اس طرح جیسے صبح روشن ہو. یہ رؤیائے صادقہ، الہام، القاء، کشف، یہ الفاظ بھی آج کوئی ہمارا عام جو ہے جن کو دینی مفکرین کہتے ہیں ان الفاظ سے بچیں گے، بھاگیں گے، دوڑیں گے، ان کو اپنی زبان اور قلم پر آنے نہیں دیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام حقائق ہیں اور یہ غیر انبیاء کو بھی ملتے ہیں. کشف ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، القاء ہوتا ہے، تحدیث ہوتی ہے، اللہ براہ راست گفتگو کرتا ہے. حضور نے فرمایا ہر نبی کی امت میں محدثین ہوئے. محدثین اور ہیں. محدثین تو علم حدیث کے جو امام ہیں، اس کے جاننے والے محدث. محدث یہ دال کی زبر کے ساتھ، یہ وہ جس سے اللہ کلام کرتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ میری امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ. آپ اندازہ کہ محدث ہے، ان سے اللہ کلام کرتا ہے. تو یہ چیز بند نہیں ہوئی ہے، یہ دروازہ آج بھی بند نہیں ہے. اللہ کلام کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ القاء فرماتا ہے، اللہ الہام فرماتا ہے. یہ نبیوں کے لیے خاص نہیں ہے. یہی وہ چیز تھی کہ جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو یہ وحی کر دی. اچھا، اس کے لیے بھی لفظ وحی کا اطلاق ہو جاتا، یہ وحی نبوت نہیں ہے، لیکن لغت کے اعتبار سے، اپنے اصل ایسنس کے اعتبار سے یہ بھی وحی ہے. فرق کیا ہے؟ نبی کی وحی
محفوظ ہوتی ہے۔ خاص طور پر نبی کی دو وحی ہیں، نوٹ کر لیجیے آج اس کو۔ اب یہ بڑے باریک حقائق ہیں جو آج میں لے بیٹھا ہوں، لیکن میں نے جیسا کہ عرض کیا یہ ہماری دین کی روح ہے۔ ان کو سمجھے بغیر دین کے ساتھ، اس کے انر کور کے ساتھ آپ کا کوئی ذہنی اور قلبی رشتہ نہیں بنے گا۔ آپ باہر چھلکے کے ساتھ ہی آپ کا سارا تعلق رہے گا، اس ہڈی کی جو ہے باہر کا خول اس کے ساتھ آپ لپٹے رہیں گے، اس کے اندر کا گودا جو ہے اس کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہ جان لیجئے کہ نبی کی دو وحییں ہیں، وحی جلی جسے وحی مطلوب بھی کہتے ہیں، وحی خفی یا جس کو وحی غیر مطلوب بھی کہتے ہیں، جس کی تلاوت نہیں ہوتی، خفی ہے۔ وحی جلی ہے یہ کہ جس کا اچھا دونوں محفوظ ہے نبی کی وحی خفی کے اندر بھی کوئی شیطانی جو ہے وسوسہ اندازی نہیں ہو سکتی، نبی اس اعتبار سے معصوم ہے۔ اس کا سینہ بھی محفوظ ہے کہ کوئی شیطانی وسوسہ اندازی اس میں نہیں ہو سکتی، اس کا خواب بھی محفوظ ہے کہ کوئی شیطانی القاء اس کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی کا خواب بھی وہی، نبی کا الہام وہی، نبی کا کشف وہی، نبی کا القاء وہی، اور یہ چاروں چیزیں جمع کر لیجئے تو یہ وحی خفی ہے۔ ایک وحی جلی ہے جو بواسطہ فرشتہ آئی ہے، جس کو نزل بہ الروح الامین ہے، وہ وحی جو ہے اس کے بڑی حفاظت کے پہرے ہوتے ہیں۔ وہ جب آتی ہے تو فرشتوں کی فوجوں اس کی حفاظت کے لیے معمور ہوتی ہیں کہ کہیں کوئی شیطانی القاء اس میں نہ ہو جائے، کہیں شیاطین جن اس میں کوئی چیز شامل نہ کرنا، کوئی لے نہ اڑے کوئی چیز لے جا کر وہاں سے اور کاہنوں کے کان میں پھونک مار دیں کہ اب محمد کو یہ وحی آنے والی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جاتا معاذ اللہ تو حضور کی وحی کی تو حیثیت ہی ختم ہو جاتی، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو اس سے پہلے فلاں کاہن کہہ چکا ہے۔ لہذا اس وحی جلی کا بہت انتظام، سورہ جن پڑھیے کبھی، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، جب وحی آتی ہے تو اس کے تو آگے اور پیچھے پہرے دار ہوتے ہیں۔ سورہ انعام کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ جب حضرت جبرائیل اس کو لے کر اترے ہیں تو 70,000 فرشتے جو ہیں ان کے جلوہ میں تھے۔ یہ ہے وحی جلی، اس کا ایک ایک لفظ محفوظ۔ البتہ وحی خفی جو ہے نبی کی، وہ بھی اس اعتبار سے تو محفوظ ہے کہ اس کے اندر شیطان کی کوئی القاء آمیزش نہیں ہو سکتی، البتہ اس کا درجہ وحی جلی والا نہیں ہے۔ وہ ہے کہ اس کو ہم وحی خفی کہیں گے، اس کو ہم حدیث کہہ دیں گے، اگرچہ حدیث کے اندر تو بہت سی چیزیں شامل ہیں، ہر حدیث وحی خفی نہیں ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے گا۔ اس لیے کہ بعض تجرباتی معاملات جو ہیں دنیا کے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آزادی دی کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو تم مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ الفاظ ہیں حضور کے، انتم عالم بامور دنیا کو، تم اپنے ان تجرباتی اور دنیاوی علوم کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اس کے مطابق کرو۔ آرٹیفیشل پالینیشن جو کھجور کی جو کیا کرتے تھے مدینے والے، حضور چونکہ زراعت پیشہ لوگوں سے متعلق نہیں تھے، تجارت کے گڑ سارے حضور کو آتے تھے، اس لیے کہ آپ نے تجارت کی تھی، لیکن یہ چیزیں تجرباتی ہیں، لیکن زراعت کی چیزیں آپ کے علم میں نہیں تھی، لہذا آپ نے آ کر فرمایا کہ تم اگر یہ کام نہ کرو تو کیا حرج ہے، نہیں کیا اور اس سال جھاڑ کم ہو گیا۔ اب جب صحابہ نے عرض کیا حضور آپ نے فرمایا تھا ہم نے نہیں کیا اور اس دفعہ فصل کم ہوئی، آپ نے فرمایا انتم عالم بامور دنیا کو۔ حضور نے جب غزوہ بدر میں جہاں پڑاؤ ڈالا ہے، صحابہ نے عرض کیا 10 بستہ حضور اگر یہ وحی سے ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر یہ اس میں تو آپ کا ذاتی اجتہادی فیصلہ ہے تو ہمیں عرض کرنے کی اجازت دیجیے کہ یہ جو بھی ہماری ملٹری سائنس ہے اس کے اعتبار سے یہ پڑاؤ کی صحیح جگہ نہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور وہاں سے اپنا پڑاؤ اٹھا لیا۔ کیا حضور وحی کے ذریعے سے کیے ہوئے کسی فیصلے میں ترمیم قبول کر سکتے تھے؟ معلوم ہوا یہ بات تو بڑی ہی لوگوں نے جو سمجھی ہے بہت غلط سمجھی ہے۔ حضور کے اپنے اجتہادات کا دائرہ بہت وسیع ہے، البتہ اس میں بھی شیطانی آمیزش کوئی نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی سوال نہیں، نبی جو ہے محفوظ ہے۔ البتہ یہ وحی خفی جو ہے، یہ جو میں نے 4 چیزیں گنوائی، القاء، الہام، رؤیا صادقہ اور کشف، اس کے دروازے بند نہیں ہیں۔ یہ آج بھی اولیاء اللہ کو، اللہ کے دوستوں کو کشف بھی ہوتا ہے، الہام بھی ہوتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ اس میں شیطان کا القاء بھی شامل ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ کہہ دیا گیا ہے، تمام صوفیاء کا یہ کہنا ہے، متفق علیہ ہے ان کے مابین یہ بات کہ کوئی صوفی بھی اپنے کشف پر مطلقاً عمل نہیں کر سکتا، اسے وہ پیش کرے گا شریعت پر،
شریعت کے مطابق ہے صحیح ہے، نہیں ہے رد کر دیا جائے گا۔ بڑے سے بڑے صوفی کا کشف جو ہے وہ دین میں حجت نہیں ہے، لیکن اس کے وجود کا انکار نہیں آپ کر سکتے۔ اب یہ وہ حقائق کیسے سمجھ میں آئے گے؟ ان کو سمجھ لیا گیا یہ ڈھکوسلے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ اس نام سے دکانداری بھی بہت ہو رہی ہے، تو وہ تو یہ کہ فتویٰ فروشی بھی تو ہو رہی ہے، تو کیا فتویٰ فروشی کی بنیاد پر آپ فقہ کو ہٹا کے رکھ دیں؟ لوگوں نے آخر دین فروشی کا کون سا دھندا اختیار نہیں کیا؟ سب کچھ ہو رہا، اس کی وجہ سے ہم آپ دین کو جو ہے بالکل رد نہیں کر دیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ان چیزوں کی بنا پر لوگوں نے کچھ دکانداریاں شروع کر لی ہیں تو اس کی وجہ سے ہم اصلاً اس کی حقیقت کے منکر نہیں ہوں گے۔ آج اسی پر میں اکتفا کر رہا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔